کر رمضان المبارک سن 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال تک کا عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ بعض مورخین حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے 6 ماہ بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت راشدہ کے سنہرے دور کے بعد جس دور کا آغاز ہوا اسے خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال 64,65,000 مربع میل زمین پر حکومت کی۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی وفات کے بعد ماہ رجب 60 ہجری میں ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہم اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام شامل ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اس وقت خاندان اہل بیت اطہار کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ خلافت بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جس کا مدینہ منورہ سے فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد لوگوں سے یزید ابن معاویہ کی بیعت لی گئی۔ یزید ابن معاویہ نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے نام ایک خط ارسال کر کے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر دی، اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں اس نے حسین ابن علی علیہ السلام سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا یہ خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام نے فرمایا، پس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ ولید نے دوسرے دن عصر کے وقت اپنے افراد کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھجوایا تاکہ آپ سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام حسین علیہ السلام نے ایک اور رات کی مہلت مانگی، جسے ولید نے قبول کیا اور امام حسین علیہ السلام کو مہلت دے دی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہیں رہا، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر
اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ نے 2 راتیں پے در پہ اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ کے فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین علیہ السلام کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا، جس میں یہ لکھا کہ میں خودخواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ بن مطیع نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ سے مکہ کے اس سفر کے دوران آپ نے کئی منازل کو عبور کیا۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی بہت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے رہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہو گئی ہے، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس بنا پر وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہو گئے اور امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوفہ والوں نے 150 خط امام حسین علیہ السلام کے نام لکھے، جس میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط تھے۔ اس کے 2 دن بعد اور خط امام حسین کے نام بھیجے گئے۔ ان تمام خطوط میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خط لکھا کہ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو وہ خط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات سے آگاہ کرے۔ مسلم بن عقیل 15 رمضان کو خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی کوفہ کے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم بن عقیل انہیں امام کا خط پڑھ کر سناتے اور ان سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یوں
12,000 یا 18,000 یا 30,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ دیا۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں بیعت کرنے والوں کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے امام کو کوفہ آنے کا مشورہ دے دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو کوفہ والوں کی امام حسین کی بیعت اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد ملون کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری پر منصوب کیا۔ ابن زیاد کوفہ آنے کے بعد امام حسین کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تاریخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت تک مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی، اور آخر کار عبید اللہ ابن زیاد ملون کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے امان دینے کے وعدہ سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا، لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس حال میں شہید کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اچانک یزید بن معاویہ ملعون نے حالات یکسر تبدیل کر دیے، کوفہ کے گورنر کو اتار دیا جو نعمان بن بشیر تھے اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور اس نے حالات تبدیل کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ کوفہ کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر حضرت مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب آل بیت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ کو بلا کر مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، جس پر ان کو گرفتار کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ کوفہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع میرے بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچا دینا، اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ محمد ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گئے، اور کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور انہیں کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اپنے بیٹوں اون و محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق آپ سے ملا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد ملعون جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ امام علی مقام جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر حضرت قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ حضرت قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی فوج کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ امام حسین ابن علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن طعن کریں۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین ابن علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جانبازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، حضرت قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ امام نے اپنا ارادہ بتایا۔
حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادہ سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت اور عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفہ سے آنے والی خبریں سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے لوگ سب چلے گئے اور اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ امام اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر امام اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پڑاؤ ڈال لیا اور معاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات معاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سوار فوج حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پانی پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو ابن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ زور کی نماز کا وقت آ گیا۔ وہ سب پیاسے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر کے پاس کثیر تعداد میں پانی موجود تھا، سب کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ امام نے اپنے مؤذن کو آذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو امام نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے تو میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ امام نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا، نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دونوں لشکروں نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی اور پھر اپنی اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ فرمایا، لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت خلافت کے لیے
ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جائل ہو، اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت اور بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا، اور نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ امام نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید الریاحی نے اس ارادے سے روکا تو امام کی زبان سے نکلا، حر تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ بخدا اگر آپ کے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن آپ کی ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا میرے لیے مناسب نہیں، کیونکہ وہ رسول خدا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ امام نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ اور نے کہا تو پھر بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی بحث ہوتی رہی، پھر حر بن یزید نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ نہ کوفہ جائیں اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں، اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا راستہ پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقابلے میں نہ آؤں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور حر بن یزید الریاحی اور اس کا لشکر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ اسی اثنا میں امام نے پھر ایک خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ میری اتباع کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید بھی نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو۔ اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنا فرما دے۔ والسلام۔ حر بن یزید نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ پس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے رستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف بھی نہ جا رہا ہو اور مدینہ کی طرف بھی نہ جا رہا ہو، تاکہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھوں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو یزید کو خط لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن پر ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے البیضہ نامی مقام پر توقف فرمایا اور فجر کی نماز ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نینوا میں پہنچے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملون کے قاصد نے ایک خط حر بن یزید کے حوالے کیا جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا، میرا خط موصول ہوتے ہی حسین ابن علی کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں کسی بیاب و گیا زمین پر رکنے پر مجبور کرو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری طرف سے میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ والسلام۔ اور نے عبید اللہ ابن زیاد کا خط امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام نے فرمایا، ہمیں نینوا یا غازریہ جانے دو، اور نے کہا یہ ممکن نہیں کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا یہ قاصد مجھ پر جاسوس چھوڑ دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے حضرت زئیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا بن رسول اللہ، اس وقت اس گروہ یعنی حر بن یزید اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، میری جان کی قسم ان کے پیچھے ایسے افراد آ رہے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، درست کہہ رہے ہو اے زئیر، لیکن میں کبھی بھی جنگ میں پیل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر بن یزید الریاحی اور ان کے ساتھی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے باز رکھا۔ اکثر تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے تھے، تاہم دینوری نے کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آمد کی تاریخ کو 1 محرم الحرام قرار دیا ہے، اور اس قول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب حر بن یزید الریاحی نے امام سے کہا یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے، امام نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا یہ کرب یعنی رنج اور بلا کا مقام ہے، میرے والد سفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا، رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور 5 شنبہ یعنی جمعرات 2 محرم کا دن تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ 4 شنبہ یعنی بدھ 1 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا خداوند ہم تیرے نبی کی اطرت اور خاندان ہیں،
جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بار خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جاہریت کی ہے، خداوند پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو، اور جب بھی بلا و آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سرزمین کربلا پر اترے۔ حر بن یزید الریاحی نے ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق یعنی قتل کروں معاذ اللہ، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں، والسلام۔ روایات کے مطابق امام حسین ابن علی علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد کے پاس واپس گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام سنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے دن یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رے لے جا کر ان علاقوں پر قابض ہو جائے اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کرے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر بن سعد کے نام پر لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکر گاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف عزیمت کی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلوایا اور حکم دیا، پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، مجھے اس کام سے معاف کرو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر بن سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات
پیاس سے پریشان ہو گئے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو ایک خط لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ادھر شمر ذی الجوشن ملعون نے کہا کہ کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین علیہ السلام کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن ملعون کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھا اور خود شمر ذی الجوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس وہ خط بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم یعنی شمر ذی الجوشن لشکر کا امیر ہو۔ اس نے لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونڈ ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر ذی الجوشن کے سپرد کر دو، والسلام۔ شمر ذی الجوشن یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حسین ابن علی کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب شمر کے مشورہ سے ہو رہا ہے۔ کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پیغام پہنچایا گیا۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ امام نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ حضرت عباس نے آ کر حسین ابن علی علیہ السلام کو اطلاع دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے ایک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولادیں اور اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن عوجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دے دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح یوم عاشور بروز جمعہ، صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 23 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصے کا ایک امیر بنایا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حور بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ چل کر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔
امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر باواز بلند فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ امام کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز و نصیحت آمیز بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور وصی اور امیر المومنین تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، پوچھو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، پوچھو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربعی، اے حجاز بن البحر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زئیر بن القیون کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے زئیر کو برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زئیر نے پھر کہا، ظالموں اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا حسین ابن علی سمیہ زانیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن ملون نے پہلا تیر مارا۔
اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا۔ فرمایا اے اہل کوفہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ ہو۔ اب حر بن یزید الریاحی پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے، حسین ابن علی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ مسلم بن اوسجا زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مظاہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت پوچھتا۔ انہوں نے کہا ہاں ایک وصیت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شکی و بدبخت لعین شمر نے چاروں طرف سے امام اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا کہ تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو فوج اور تازہ دم دستے منگوائے یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین نے ان کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اصحاب آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زیر بن القیون نے حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہونا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم حسین کو بچا نہیں سکتے اور نہ خود بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جائیں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی دوران امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جناب علی اکبر علیہ السلام یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔
میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرہ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سامنے آئے اور کہا، خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا، یا عم، اے میرے چچا جان۔ تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے حملہ کیا۔ کونی سے اس لعین کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور امام کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور امام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے جناب علی اصغر کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اس معصوم کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اپنے چہرہ انور پر لگایا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت امام کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم ابن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ لگا کر تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حسین علیہ السلام بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہو جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید اور سنان ابن انس کو کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ خولی بن یزید آگے بڑھا اور ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان ابن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالم بیمار کربلا امام زین العابدین کی طرف بڑھے۔ شمر نے ان کو قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا، بچے کو چھوڑ دو، وہ مریض ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہنے لگا، عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے کو چھوڑ دو۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور ان لعینوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اصحاب 72 شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی واصل جہنم ہوئے۔
امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے رفقا کو بنی اسد نے چند روز بعد دفن کیا۔